لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے۔ عمر کون ہوتا؟ عمر ہوتے۔ کون ہوتا؟ سیدنا عمر ہوتے۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے۔ واہ عمر تنو دے خلیفہ من دے نہیں رافضی، رافضی تو تجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول نے تیرا کتنا بلند مقام بنایا ہے، فرما لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ لیکن رافضیوں سن لو، انشاءاللہ عمر کے پروانے اور دیوانے موجود ہیں اور جاگ چکے ہیں۔ اور علامہ شہید نے فرمایا تھا چنیوٹ میں، اب ہم شیر کو واپس کچھار میں جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ، یہ قوم جاگتی رہے گی۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو کون نبی ہوتا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 دجال قذاب پیدا ہوں گے جڑے سارے کہیں گے کہ اسی نبی ہاں، لیکن میرے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے۔ مرزا غلام قادیانی دجال بھی ہے، اونچی بولیے، قذاب بھی ہے۔ اس کے ماننے والے مرتدین ہیں، وہ خود مرتدوں کا سردار ہے، مرتدین کا امام ہے۔ اس کی قوم، اس کے سارے ماننے والے مرتدین کا گروہ ہیں۔ حکومت کی خواہش اور چاہت اور موجودہ ملحدین اور لیبرل جتنے بھی ہیں، سارے یہ خواہش ہے کہ مرزائیوں کو دوبارہ مسلمان بنا دیا جائے، یا کم از کم اقلیتی فرقہ بنا کر کے تسلیم کر کے ان کو ہر کمیٹی میں ہر جگہ پر نمائندگی دے دی جائے۔ ان کے ایم پی اور ایم این اے ہر اسمبلی میں مخصوص نشستوں سے منتخب ہو کے آئیں۔ یاد رکھنا یہ تمہاری بھول ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ سیدھی جی گل لیتے، صاحب جی گل لیتے، پنجابی جی گل لیتے، ستھری جی گل لیتے، ایس گل لیتے کوئی شک نہیں جے بچے یتیم ہو جائے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم رہیں یا نہ رہے مرزائیوں، تمہیں کسی کمیٹی میں نہیں آنے دیں گے۔ تمہارے لیے قانون کا شکنجے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور تمہارے لیے آسانیاں اور نرمیاں جو پیدا کی جا رہی ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری جانوں سے، ہماری لاشوں سے کوئی آگے بڑھ کے اوپر کچل کے جا سکتا ہے؟ ہمارے جیتے جی مرزائیوں، تم گستاخ بھی ہو، تم کافر بھی ہو، تم قذاب بھی ہو، تم مرتد بھی ہو، تم سے سوشل بائیکاٹ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ تم کسی کلیدی عہدے پر نہیں آ سکتے۔ جہاں جہاں خبر ملے گی ہم تمہارا رد کرتے رہیں گے اور تمہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے جب تک تمہاری لاشوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے۔ اس وقت قال الحدیث کی یہ تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ مرزا قادیانی نے کیا نا کہ نبی علیہ السلام، مرزائی آج بھی کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن دل میں نیت ہوتی ہے کہ ہمارے اس محمد رسول اللہ سے مراد مرزا ہے۔ اور کون سی گستاخی ہے جو مرزے نے نہیں کی؟ رب کی، رسول اللہ کی، آل بیت کی، صحابہ کرام کی۔ سیدنا حسنین کریمین کے بارے لکھتا ہے کہ 100 حسین ہر ویلے میری جیب جراندہ ہے، اتنا بدبخت ہے۔ مرزائیت پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جڑے ختم نبوتی اندر گل ہو رہی تھی آپ باہر پھر دے انہاں دے بارے کی کرنا جو اے جڑے باہر پھر رہے سارے چھیتی چھیتی اندر آ جاؤ، نہیں تے سارے اندر تیار بیٹھے جے باہر آ رہے جے۔ توجہ فرمائی،
مرزائیوں پہ تھوڑی جی اچھی کون پتہ بھی لگے بجا کے دے بیٹھ مرزائیوں پہ مرزائیوں پہ قادیانیوں پہ ایڈی لعنت ثواب ہے جیڈی پا اوڈا ثواب ہے مرزائیوں پہ لعنت میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دے اندر دو ہاتھ پہ سونے کے کنگن دیکھے بخاری دی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا منو خواب اندر دو سونے دے کنگن میری ہتھیلی پر تے آپ فرما دینے منو گھبراہٹ ہوئی میں گھبرا گیا دو سونے کے کنگن میرے ہاتھ پہ میری کیا نسبت سونوں سے اور مال سے اور حدیث سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے لیے احد پہاڑ سونا بنا دیتا جائے اور مسلک کے لیے جماعت کے لیے کنجوسی کا اور بخل کا مظاہرہ کرنے والوں مال اس مسلک پر منہج پر نہ خرچ کرنے والوں اپنے کاروبار معاملات میں الجھ جانے والوں آج تھکے ہوئے آج ہم نہیں جا سکتے آج ہم پریشان ہیں آج نہیں جا سکتے آج فلاں کام ہے ہم یہ نہیں کر سکتے سن لو یہ کاس یہ مشن کتنا مبارک ہے نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا اگر احد پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیا جائے جس امت جس نبی کے تم امتی ہو جس پیارے کا نام لیتے ہو جس کے دفاع اور عزت کے لیے ہم یہاں اس وقت رات کے وقت حاضر ہے سن لیجئے رب محتاج نہیں ہے رب صحابہ کے دفاع کے لیے مکھیوں کی ذمہ داری لگا دیتا ہے رب نبی پر بادلوں کا سایہ کر کے اپنے نبی کو دھوپ نہیں لگنے دیتا رب محتاج نہیں ہے ہم نے پیغمبر کی عزت حرمت پر کام کرنا ہے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے اپنی نجات کے لیے اپنے درجات کی بلندی کے لیے شفاعت رسول کے لیے اپنی جنت کے لیے رب کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے وگرنہ وہ تو اصحاب کاف کو بچانا چاہے تو دروازے پہ کتے کو کھڑا کر کے 300 سال کتے کو چوکیدار بنا دیتا ہے وہ محتاج نہیں خوش نصیب ہو تم کہ دنیا فحاشی و بے حیائی میں راتیں بسر کرتی ہے تم دین میں راتیں بسر کرتے ہو لوگ کنجری اور بدماش عورتوں پر پیسہ پھینکتے ہیں تم دین کے لیے اسلام کے لیے مسلک کے لیے منہج کے لیے مساجد کے لیے مدارس کے لیے مسلک کے دفاع کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہو دنیا کو کوئی حیثیت نہیں ہے حدیث سن لو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے لیے احد پہاڑ سونا بنا کے میرے حوالے کر دیا جائے تو تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں سارا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کر دوں گا دین پر دین کے دفاع پر آج ضرورت ہے دین کے دفاع کے لیے جان رہے ہو کہ حرام محکمے میں مرزائیوں کو پہنچانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے اور اسی حکومتی کو اس حکومت کو اس ایجنڈے کے تحت لایا گیا ہے اور ہم انشاءاللہ میدان عمل میں نکل چکے اور جب وہاں بھی نکلے پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی کیونکہ ہمارا نکلنا پھر 5,000 کے لفافے لے کے ہم تاریخ کو دباتے نہیں پیچھے آتے نہیں جب ہم نکلیں گے تو پھر وہ بات یاد ہے قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم ختم نبوت کے لیے نکلے تو آگے گولیاں نظر آ رہی تھی ایک مولوی تھا سرمے والی سرکار تھی پان بھی کھاتا تھا فرمایا پگڑا ترلا بڑا تھا پیچھے پلٹا علامہ شہید فرماتا ہے میں نے پڑھ کے کہا مولانا کدھر جاتے ہو کہتا ہے ماں سے پوچھ کے نہیں آیا علامہ شہید نے فرمایا تھا پوچھ کے تو میں بھی نہیں آیا لیکن میری ماں کو کہہ دینا اور سلام دے دینا تمہارا بیٹا کہہ رہا تھا
اگر میں اللہ کی راہ میں ختم نبوت پر آج ذبح ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، میری ماں تک میرا پیغام پہنچا دینا، ماں تجھ سے اجازت لے کے نہیں آیا تھا، اللہ کی راہ میں نکلا اور شہید ہو گیا، لیکن مجھے یقین تھا اگر میں تجھ سے پیغمبر کی حرمت پر کٹنے کے لیے اجازت مانگتا تو صرف ایک جملہ ہی کہتی، بیٹا اجازت مانگنے میں دیر کیوں کر دی ہے؟ علامہ شہید تیری جرت کو، علامہ شہید تیری جرت کو، شہداء اسلام، شہداء اہل حدیث، علامہ احسان الہی ظہیر، جاؤ اور اللہ کی راہ میں پیغمبر کی حرمت اور ناموس کے لیے کٹ جاؤ۔ اور علامہ شہید اس راہ میں کٹ گئے۔ 35 سال کے بعد آج پھر مسلک کو، جماعت کو قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اپنے مال، اپنا خرچ، اپنی کمائی اس مسلک و منہج کی پختگی کے لیے خرچ کر ڈالو، اور انشاءاللہ یہ آپ کا خرچ رہے گا اور ضائع نہیں جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہاتھ پہ سونے کے کنگن مجھے دکھائے گئے، میں گھبرا گیا کہ سونا اور میرے ہاتھ پر، میں نے پھونک ماری، وہ دونوں سونے کے کنگن خاک بن کے اڑ گئے۔ جب اڑے تو مجھے جاگ آ گئی۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ اس خواب کی تعبیر سنو، 2 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جن کی زہری چمک دمک ہوگی، لیکن اڑا دیے جائیں گے۔ تم مرزائیوں کو گلے لگا کے بیٹھے ہو، یہ عام کافر نہیں ہے، یہ وہ کافر ہے جن کے بارے میں صدیق نے لشکر تیار کر کے ان کے قتل کے لیے بھیجا تھا اور فرمایا تھا، اے لشکر والوں، صحابہ کرام، یاد رکھنا یہ عام کافروں کے خلاف تم نہیں جا رہے، مسیلمہ قذاب کے خلاف جا رہے ہو۔ کافروں کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے، یہاں لونڈیاں نہیں بنانا، ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جاتا ہے۔ فرما چھو ان کی فصلیں اجاڑ دینا، ان کے درختوں کو کاٹ دینا، ان کے مکانوں کو ڈھا دینا، ان کی عورتوں کو قتل کر دینا، ان کے بچوں کو ذبح کر دینا، ان کے بوڑھوں کو مار دینا، ان کے جوانوں کو ذبح کر دینا، ان کی نسل کو، بیج کو ختم کر دینا، یہ عام کافر نہیں ہے جس کے خلاف ہمیں کا سبق دیا جاتا ہے۔ جب کافر ہوگے، جب قانون کافر کہتا ہے، آپ رولا کیوں، شور کیوں ڈالتے ہیں؟ ہم کہتے تم لکھوا کے دو مرزائیوں سے کہ ہم کافر ہیں، ہم دجال ہیں، ہم قذاب ہیں، ہم مرتدین ہیں۔ جب تک وہ اپنے آپ کو مرتد مانتے نہیں، اس وقت تک تاریخ جاری رہے گی۔ ہمارے اسلاف نے مرزائیوں کو کافر منوایا تھا، ہم انشاءاللہ مرزائیوں کو مرتد منوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔